بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو جنت کے کچھ احوال اور بتائے کہ عورتوں کا کیسے وہاں پہ کپڑے ہوں گے، ان کو کیا کیا اللہ تعالیٰ عطا کریں گے، علماء کی ضرورت پڑے گی، اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے اور جنت عدن میں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سب کو وہاں پہ دعوت دیں گے، کھانے پہ بلائیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ حدیث پاک میں ہے سب سے کم درجے والا جو جنتی ہوگا اس کے سامنے بھی کھانا 70,000 پلیٹوں کے اندر رکھا جائے گا۔ اب معلوم نہیں ان کے کیا ذائقے ہوں گے، اور ہر کھانے کا ذائقہ جدا ہوگا، ہر مشروب کا ذائقہ جدا۔ تو جب سب سے کم درجے والے جنتی کے سامنے 70,000 پلیٹیں لگیں گی تو سوچئے دوسرے جنتیوں کے سامنے کتنا کچھ ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اکرام ہوگا، ہر لقمے کا مزہ جدا۔ جب یہ سب لوگ کھانا کھا چکیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو تم میرے پاس آئے ہو، اب میں تمہیں اپنی خلعت پہناتا ہوں، پوشاک پہناتا ہوں جو میری محبت کی پوشاک ہے۔ تم نے دنیا میں مجھے خوش کر دیا، آج میں تمہیں خوش کروں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ یہ بنی ہوئی پوشاک میرے بندوں کو پہنا دیجیے۔ چنانچہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پوشاک ہوگی، اللہ نے بنائی ہوگی، اس کی خوبصورتی کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ فرشتے ان لوگوں کو پہنا دیں گے۔ پوشاک پہنانے کی تقریب پوری ہو جائے گی، اس کے بعد ایک ہوا چلے گی جس کا نام مبشرہ ہوگا، اور اس ہوا سے جنتیوں کے لباس کے اندر خوشبو آ جائے گی۔ اس کو آپ یوں سمجھیں جیسے پرفیوم کی شیشی ہوتی ہے، آپ اس کو پمپ کرتی ہیں تو ذرات آپ کے کپڑوں پر آ کر لگتے ہیں تو کپڑوں میں خوشبو آ جاتی ہے۔ یہ تھوڑی سی پرفیوم تھی جو آپ کے جسم پر لگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہوا چلے گی، وہ پرفیوم کی ہوا ہوگی اور اس کی خوشبو جنتیوں کے تمام کپڑوں میں رچ بس جائے گی۔ ایسی خوشبو ان کو لگا دیں گے، محفل معطر ہو جائے گی، لوگ انتظار میں بیٹھے ہوں گے، دیکھیے اب آگے کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے داؤد علیہ السلام، میرے بندوں کو میرا کلام سنا دو۔ چنانچہ داؤد علیہ السلام سنائیں گے، ان المتقین فی جنات وعیون یلبسون من سندس۔ جب وہ جنت کے بارے میں یہ منظر کشی کریں گے تو جنتی لوگ وجد میں آ جائیں گے کہ واقعہ قرآن میں ہم پڑھ کر آئے ہیں، ایسی محفل ہوگی اور آج اللہ نے ہمیں ایسی محفل عطا فرما دی۔ اس پروردگار کی محفل ہوگی، جنتی اس میں ہوں گے، یہ ان کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہوگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی تلاوت پر جنتی 2 سال وجد کی کیفیت میں رہیں گے۔ جب ذرا ٹھیک ہوں گے پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو تم نے اس سے بہتر آواز بھی سنی ہے؟ وہ کہیں گے اے اللہ ہم نے اس سے بہتر آواز نہیں سنی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو میں سنواتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائیں گے اے میرے محبوب ان بندوں کو سورۃ طٰہٰ اور سورۃ یاسین پڑھ کر سنا دیجیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو داؤد علیہ السلام سے بھی زیادہ 70 گنا خوشحالانی عطا فرمائیں گے، اور اللہ کے محبوب اس خوشحالانی کے ساتھ اللہ کا قرآن پڑھیں گے۔ 500 سال جنتیوں کے اوپر وجد کی کیفیت رہے گی۔ پھر جب کچھ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اے میرے بندو تمہیں اس سے بھی زیادہ کبھی اچھی آواز سنی؟ وہ کہیں گے اے اللہ کبھی نہیں سنی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں تمہیں سناتا ہوں۔ چنانچہ اللہ رب العزت سورۃ الرحمن کی خود تلاوت فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، پروردگار پڑھنے والے ہوں گے اور سورۃ الرحمن کی تلاوت پڑھ رہے ہوں گے اور جنتی سن رہے ہوں گے۔ کتنا مزہ آئے گا جب اللہ تعالیٰ جنتیوں کو تلاوت سنائیں گے تو جنت میں ایک ہوا چلے گی جس سے جنت کے دروازے کی کھڑکیاں بجیں گی، درختوں میں ایسے آوازیں آئیں گی، ایسی عجیب آوازیں ہوں گی، دھنیں ہوں گی، سر ہوں گے کہ جنتی ان کو دھنوں اور سروں کی وجہ سے عجیب نشے کے سے عالم میں ہوں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کو اس قدر لذتیں عطا فرمائیں گے، بالآخر جب جنتی اس کیفیت سے لطف اندوز ہو چکے ہوں گے پھر اللہ رب العزت اپنے حجاب کو اپنے اوپر سے جو اپنی صفات کا حجاب ہے، پردے ہیں، ان کو ہٹا دیں گے اور اپنے چہرے کا دیدار عطا فرما دیں گے۔ وہ دیدار کیسا ہوگا؟ بے جہت ہوگا، بے کیف ہوگا، بے شبہ ہوگا، بے مثال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو تم راتوں کو میری یاد میں جگتے تھے، تم دنوں کو میری محبت میں نیک عمل میں لگے رہتے تھے، تمہیں لوگ برائی کی طرف بلاتے تھے مگر تم میری محبت کی وجہ سے برائی سے بچتے تھے، تمہاری نگاہیں جھکی رہتی تھی، تم اپنی نفسانی خواہشات کو قابو میں رکھتے تھے، تم کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے، تمہارے دل میں میرے دیدار کا شوق تھا، میری ملاقات کی تمنا تھی، تم نے برے دوستوں کو چھوڑ دیا، برے کاموں کو چھوڑ دیا، تم نے برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، تم میری محبت میں زندگی گزارتے تھے۔ میرے بندو تم نے میرے
حسن و جمال کو دیکھنا پسند کیا، آج میں تمہیں اپنا دیدار عطا فرماتا ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ یہ دیدار ایسا ہوگا کہ جنت میں نور کی ایک بارش ہوگی اور وہ بارش جنتیوں کے کپڑوں اور چہروں پر پہنچے گی۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ جیسے آندھی آتی ہے تو باہر جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کے چہروں پر مٹی کی تہ آ جاتی ہے، اسی طرح یہ نور کی آندھی ہوگی، جنتیوں کے چہروں پر نور کی ایک تہ آ جائے گی اور ان کا حسن اتنا بڑھ جائے گا کہ جب وہ کئی سال تک اللہ تعالیٰ کے حسن کی لذت کو لیں گے، مزے لیں گے اور بالآخر واپس لوٹیں گے، ان کا حسن اتنا بڑھ چکا ہوگا کہ اب جنتی مخلوق 70 سال تک ٹکٹکی باندھ کر ان کے حسن کو دیکھتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر جنتیوں کو حکم ہوگا، میرے بندو، یہ تمہیں میرا پہلی دفعہ دیدار ہوا، اب وقفے وقفے سے ہوتا رہے گا۔ جنتیوں کو جمعے کے دن ہوگا، کچھ لوگوں کو سال کے بعد ہوگا، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کو روزانہ ہوگا۔ جنت میں جو عزت ہوتی ہے ایک دوسرے کی یا اکرام ہوگا، مرتبہ ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی وجہ سے بنے گا۔ کس کو کتنی بار دیدار ہوتا ہے، جس کو جتنی زیادہ مرتبہ دیدار نصیب ہوگا زندگی وہ گزاری جنت میں اتنا عزت والا انسان جب جنت ہوگا۔ میں جائے گا تو اللہ رب العزت سبحان اس کو یہ عزت فرمائیں گے کہ یہ ٹکٹکی باندھ کر اللہ کا دیدار کرے گا، کبھی بھی اللہ کا دیدار اس کی نظر سے اوجھل نہیں ہوگا۔ یہ کیوں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ میرا وہ بندہ ہے جس نے دنیا میں کبھی کسی غیر کو محبت کی نظر سے نہیں دیکھا، اس لیے اب یہ ہر وقت میرا ہی دیدار کرتا رہے گا۔ تو گویا دیدار کا پیمانہ یہ ہوگا کہ جو غیر محرم کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہوگا وہ اللہ کے دیدار سے محروم رہے گا۔ اس لیے سوچ لیجئے، دنیا میں جب کسی مرد نے غیر عورت کی حسن کی طرف محبت کی نظر ڈالی یا عورت نے کسی غیر مرد کی طرف نظر ڈالی، ہر نظر کے بدلے یہ اللہ کے دیدار سے محروم کر دی جائے گی۔ سوچئے کتنی بڑی محرومی ہے۔ آج عورتیں بن سنور کے نکلتی ہیں، بازاروں میں بے پردہ نکل جاتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو عورت اس لیے بنتی اور سنورتی ہے کہ اس کو غیر محرم مرد دیکھ کر خوش ہوں، چاہے اس کا کزن ہو یا چاہے اس کا پڑوسی ہو، چاہے کوئی اجنبی ہو۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو عورت اس لیے بنتی سنورتی ہے کہ اس کے اوپر کوئی غیر محرم مرد اس کی طرف محبت کی نظر ڈالے، اللہ رب العزت اس بننے اور سنورنے کی وجہ سے فیصلہ کر لیتے ہیں میں قیامت کے دن اس عورت کو محبت کی نظر سے نہیں دیکھوں گا، اس لیے یہ چاہتی ہیں کہ غیر مرد دیکھیں، ایسی عورت کو میں نہیں دیکھوں گا۔ آپ سوچئے کہ کتنا بڑا نقصان ہے کہ جو جوان لڑکے اپنے آپ کو بنا سنوار کر جاتی ہیں، غیر مرد دیکھیں گے وہ یا اللہ کی محبت بھری نظروں سے محروم ہو جائیں گی۔ اس لیے جو پردے کا اہتمام کرتی ہیں، حجاب پہنتی ہیں، نیک بچیاں ہیں، یہ اچھی بچیاں ہیں، خوش نصیب ہیں، اپنے آپ کو غیر محرم لوگوں سے بچاتی ہیں۔ اسی طرح مردوں کے اوپر بھی حکم ہے کہ وہ عورتوں کے سامنے اپنی نظریں نیچے رکھیں، غیر اور مرد اور لڑکیوں کو نہ دیکھیں، اپنے آپ کو بچائیں۔ اب فیصلہ آپ کے اختیار میں ہے۔ دنیا کے مردوں کی کمینی نگاہیں اپنے آپ کو جسم پر ڈلوانا چاہتی ہیں یا اللہ رب العزت کی پاک نظریں ڈلوانا چاہتی ہیں؟ دنیا کی لذتیں تھوڑے وقت کی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی لذتیں آخرت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے دیدار سے محروم نہ فرمائے اور اپنی محبت کی نظروں سے ہمیں محروم نہ فرمائے۔ وہ کتنا بد نصیب انسان ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اس کی طرف محبت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے، اللہ ان کی طرف محبت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ جب اللہ ہی محبت کی نظر سے نہیں دیکھے گا تو سوچئے پھر انسان نے کیا کمایا اور کیا زندگی گزاری۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں پردے کا خیال کریں، مرد عورتوں کی طرف نگاہوں سے پرہیز کریں، عورتیں مردوں کی طرف نگاہوں سے پرہیز کریں، عورتیں بنے سنوریں اپنے خاوندوں کے لیے جو شریعت نے اجازت دی ہے، یا پھر اپنے دل میں تمنا رکھیں کہ میں چاہتی ہوں قیامت کے دن میرا مالک مجھے محبت کی نظر سے دیکھ لے۔ اس لیے پردہ دار بچوں کو دوسری ان کی ہم عمر بچیاں مذاق کر لیں اور کہیں کہ تم پردے میں تو یوں نظر آتی ہو، پردے میں تو یوں لگتی ہو، ان کے ساتھ مذاق کریں کہ اپنے دل کو بتائیں کہ یہ بھلا مذاق کرتی رہیں، مگر میں چاہتی ہوں میں غیر محرم سے اپنے آپ کو بچاؤں تاکہ قیامت کے دن اللہ رب العزت محبت کی نظر سے مجھے دیکھیں۔ یہی میری کامیابی ہوگی اور یہی میری زندگی کا مقصد ہے جس لیے میں نے اپنے آپ کو پردے میں رکھا اور قیامت کے دن اللہ کی محبت کی نظر پڑ گئی۔ وہ خوش نصیب عورت اور مرد ہے، اللہ رب العزت ہمیں ایسا بننے کی توفیق عطا فرمایا۔ قرآن مجید میں جس طرح جنت کے تذکرے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ اپنی پسندیدہ جگہ ہمیں بھی عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرامی، امید ہے آپ کو جنت کا احوال جان کے بہت اچھا لگا ہوگا اور میں آپ سے امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اچھے اور نیک کام کریں گے، لوگوں کی مدد کریں گے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے۔ اللہ رب العزت بہت رحمان اور رحیم اور غفور رحیم ہے۔
بے شک ہم گناہگار ہیں لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت الفردوس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنا دے، اور ہم روز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھومے پھریں ان باغوں میں جو اللہ نے ہم سب کے لیے سجا رکھے ہیں، جو جنتیوں کے لیے سجا رکھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو۔ جنت العدن میں ہم پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی دعوت وہاں پہ کھائیں جو اللہ نے ہمارے لیے سجا رکھی ہوگی، اور اللہ کا دیدار کریں۔